بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بخاری شریف کی روایات پر عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز اب تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جلسے استراحت سنت ہے یا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ وہ شخص نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور دوبارہ نماز پڑھ کر پھر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا مجھے آپ نماز کا طریقہ سکھلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو اور جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو۔ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح تمام نماز میں کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6667۔ دوستو، بخاری شریف کی اس صحیح، صریح، مرفوع اور قولی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں جلسے استراحت سنت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص کو نماز کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ آپ اسے رکوع اور سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، تو اس موقع پر ضروری تھا کہ آپ جلسے استراحت بھی ذکر فرماتے، اس کا طریقہ بھی سکھاتے، لیکن جلسے استراحت کا کوئی تذکرہ تو کیا ارشارہ بھی نہیں فرمایا۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نماز میں جلسے استراحت سنت نہیں ہے، ورنہ آپ اس شخص کو اس کی تعلیم بھی دیتے۔ رہی وہ روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسے استراحت کیا ہے، تو اس کو علماء نے حالت عذر پر محمول کیا ہے، تاکہ آپ کے قول و فعل میں تعارض لازم نہ آئے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ بظاہر قول و فعل میں تعارض ہو تو محدثین کے نزدیک وہاں قول کو ترجیح دی جاتی ہے اور فعل کی کوئی توجیح کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حویرث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتلاؤں؟ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہ تھا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ غرض انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو میں نے اور لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ یہ کہ وہ تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے شروع میں بیٹھتے تھے، یعنی جلسے استراحت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 818۔ دوستو، اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین اور طبع تابعین کے دور میں جلسے استراحت کو سنت نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کا رواج نہیں تھا۔ وجہ یہی ہے کہ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو دیکھا ہے، انہوں نے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں ان کے جلسے استراحت کرنے کا ذکر ہے بیان کی، تو فرمایا کہ حضرت مالک ابن حویرث نے ہمارے شیخ عمرو ابن سلمہ جیسی نماز پڑھی۔ عمرو ابن سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کرتے تھے جو میں نے لوگوں یعنی صحابہ، تابعین کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کام یہ ہے کہ عمرو ابن سلمہ تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے شروع میں بیٹھتے تھے، گویا جلسے استراحت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جلسے استراحت کا بالکل رواج نہیں تھا، ورنہ اس کے بارے میں حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ یہ نہ فرماتے کہ میں نے یہ صحابہ و تابعین کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ جلسہ استراحت مستحب بلکہ سنت ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے عالم نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں جلسے استراحت سنت است،
یعنی جلسہ استراحت سنت ہے۔ عرف الجادی صفحہ نمبر 30۔ اسی طرح نواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَجْلِسَ جَلْسَةً خَفِيفَةً بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا یعنی جلسہ استراحت کرنا مستحب ہے۔ دیکھیے نزول الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 81۔ اسی طرح سے ایک اور غیر مقلد عالم مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب لکھتے ہیں یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے۔ رسول اکرم کی نماز صفحہ نمبر 83۔ دوستو ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایات بھی ذکر کی ہیں اور غیر مقلدین کے علماء کے اقوال اور ان کے فتاویٰ بھی نقل کیے ہیں، جن دونوں کے درمیان میں صاف تعارض اور ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ بخاری شریف کی روایات پر عمل کرنے کے دعوے میں سچے نہیں ہیں اور ان کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ سنت میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔